अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज का दिन हमारे पास तो बहुत अच्छा है। वेदर बहुत अच्छा है। गर्मियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। दूसरा सर्दियों का मौसम आने वाला है, जो स्टार्ट में बहुत अच्छा होता है। जब सर्दियाँ बढ़ जाती हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। फिर जब ख़त्म होता है तो उस वक्त भी बहुत अच्छा होता है। तो इस डिपेंड, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को गर्मियाँ पसंद है, कुछ को सर्दियाँ पसंद है। आपको कौन सा वेदर पसंद है वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कोई भी नया काम, नया बिज़नेस, नई नई स्किल, नई एजुकेशन, नई स्टडी, कोई भी कुछ भी सीखने के लिए हमें कैसे पता चले कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं सूटेबल, हमारे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। मैं बहुत अरसे से एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि हमारी कौम को पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जो एरियाज़ हैं, उन तमाम एरियाज़ के अंदर एक बहुत ही कॉमन एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर, यूट्यूब पर इस तरह के कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, जो और उसके बाद उसकी प्राइस लोगों से लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये कोर्स किस के लिए अच्छा है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और सिर्फ उसके प्लस पॉइंट्स बताते हैं, प्रॉफिट्स बताते हैं, और प्रॉफिट्स बताने के बाद वो उस कोर्स को सेल करते हैं। मगर ये नहीं बताते कि उस कोर्स को करने के बाद कितने लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और कितने लोगों ने उस कोर्स के करने के बाद उनको वो नहीं सक्सेसफुल हो सके। तो अगर आप रेशो निकालेंगे किसी भी काम की, तो ज़्यादातर वो लोग नज़र आएंगे जो कि उस फील्ड में, उस ट्रेड में कामयाब ना हो सके। उन्होंने पेमेंट्स की और वो आज कोई और काम कर रहे हैं, वो उसमें आगे नहीं चल पाए। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंने सोची कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। हो सकता है किसी का भला हो जाए और किसी का अच्छा हो जाए इसमें। इसके अलावा इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी के बारे में कोई बात करने का कोई हरगिज़ मतलब नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जो लोग अभी अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, जॉब के हवाले से, स्टडी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, कहीं मूव होने के हवाले से, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं और इंसान कोशिश करता है हमेशा कि अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा करे। तो आजकल ऑलमोस्ट क्योंकि महंगाई, रिसेशन और दूसरे मामलात इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि एक घर के अंदर किसी एक इंसान के कमाने से वो कम पूरा नहीं हो पाता। और क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आजकल लड़के लड़कियां दोनों कॉलेजेस में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो उनका भी यही फोकस होता है कि दोनों मिलकर फैमिली को सपोर्ट करें और कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम वो बनाएं जो वो जॉब के हवाले से हो या बिज़नेस के हवाले से हो। किसी भी तरह से वो ट्राई करते हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे कंट्रीज़ में आता है, वो आता है कि प्रॉपर गाइडलाइन का ना होना, प्रॉपर रास्ते का पता ना होना, जिसकी वजह से उनका जो सक्सेस का, कामयाबी का जो फासला है, जो सफ़र है, जो डिले, जो टाइम है, वो अगर किसी ने 2 या 3 इयर्स में सक्सेसफुल होना है, तो सम टाइम उसको सही गाइडलाइन ना होने की वजह से वो 6 to 7 ईयर, 10 ईयर तक भी वो स्ट्रगल करता है। और कुछ लोग उसमें आफ्टर 10 ईयर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते में ही अपने ट्रैक्स को चेंज कर लेते हैं और वो किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं और एक्चुअल टारगेट से वो हट जाते हैं। तो इसका मैंने रीज़न आपको बताया कि प्रॉपर गाइडलाइन का ना होना, सही इल्म का ना होना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप हमें ये इस बात का ना पता होना कि ये काम हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो आज जो मैं बात आप लोगों से करने लगा हूँ वो इसी उस पर है कि हमें कैसे पता चले। अब हम तो सुनते हैं, देखते हैं कि फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा है और उसने बहुत अच्छा इसमें काम किया और वो आज बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो हम उससे इंस्पायर होते हैं और हम भी वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि मे बी हम भी उसमें अर्न कर सकें। बट ऑल द टाइम, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम सक्सेसफुल हों। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना है कि आपका या हमारा एक इंटरेस्ट जो है काम करने का, वो किस काम में है।
اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کون سے ٹریڈ میں ہے، کون سی فیلڈ میں ہے، کون سا ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے بیٹھ کر. اب فار ایگزامپل اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، میں نے کئی بچوں کو دیکھا جو اگر وہ گھر میں ان کے انٹرسٹ کا کچھ ویڈیو ہے، مووی ہے یا گیم ہے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ان کے انٹرسٹ کی ہے، تو وہ 2-3 آورس بھی اس میں انوالو رہتے ہیں. ان کو اگر آپ کھانے کا بولو ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو سونے کا بولو تو ان کو نیند نہیں آتی. اور وہی بچے اگر ان کے انٹرسٹ سے ہٹ کر کوئی ایکٹیویٹی دے دی جائے تو اس ٹائمنگ میں پھر وہ ان کو ڈفرینٹ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. کچھ بچوں کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو اپنی پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کچھ کو مما سے یا ان کے اپنے بابا سے کہے ہوئے کچھ ایسی وعدے یاد آ جاتے ہیں جو ماما اور بابا نے کیے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے پورے کرنا. تو اس طرح کر کے وہ ڈسٹربنس کرتے ہیں اور ڈفرینٹ اس میں رویے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ اسی طرح سے انسان کی جو نیچر ہے وہ اللہ پاک نے ایسی طریقے سے بنائی ہے کہ اس کا اگر انٹرسٹ کا کام ہوگا تو وہ اس میں فلی طور پہ انوالو ہو کے کئی گھنٹوں تک کام کر سکتا ہے، کئی سالوں تک کام کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ انٹرسٹ کا نہیں ہوگا تو وہ بہت جلدی بور ہو جاتا ہے، بہت جلدی تنگ ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس کو چینج کرنے کا سوچتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. اگر تو وہ آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے، اب ایک کام کوئی اور کر رہا ہے اور وہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا، کہیں پر بھی دیکھا کہ جی وہ فلاں بندہ ہے، اس نے کوئی ایک شاپ بنائی ہے، کوئی بزنس کیا ہے یا آن لائن کوئی کام کیا ہے، ٹک ٹاک بنایا، فیس بک کیا اور وہ بہت اس میں ارن کر رہا ہے اور آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ بھی کچھ ارن کریں. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس کام میں یا نہیں ہے، یہ پہلے سوچنا ہے. اس کو کرنے کا بہت سا آسان طریقہ کار ہے. کوئی بھی کام آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کام کو سٹارٹ کیجئے، 2 سے 3 گھنٹے اس کام کو دیں. اگر تو آپ نے اس کام کرنے کے پہلے دن آپ نے اس کے ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ میں نے 2 آورز، 1 آور، 2 آور یا 3 آور میں نے اس کام کو کرنا ہے. آپ نے 3 آور فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ نے 3 گھنٹے اس کام کے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ کل میں نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے 3 گھنٹے میں نے دینے ہیں. اب اس کا پتہ کرنا کہ یہ کام آپ کے انٹرسٹ کا ہے یا نہیں ہے، اس کا بہت آسان فارمولہ ہے کہ جب آپ 3 آورس کمپلیٹ کنٹینیو کام کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے آپ کا دل نہیں اس سے ہٹ رہا، آپ کا ذہن اس سے نہیں ہٹ رہا اور آفٹر 3 آور آپ نے 4 آور تک اس کام کو کرتے رہے اور آپ ڈسٹرب نہیں ہوئے، آپ کو تھکن نہیں ہوئی، آپ کو بوریت نہیں ہوئی، آپ کو نیند نہیں آئی، آپ کو بھوک نہیں لگی، آپ کو کوئی اور پرابلم نہیں آیا، تو اٹس مین کہ وہ آپ کا انٹرسٹ کا ہے. اور اگر آپ کو 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد آپ کو بوریت ہونے لگ جاتی ہے، آپ اپنا موبائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اور سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو فون میں لا لیتے ہیں، کسی سے بات کر لیتے ہیں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں لگ جاتے ہیں آفٹر 1 آور، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، تو اٹس مین کہ وہ کام آپ کے اس کا نہیں ہے، انٹرسٹ کا نہیں ہے. تو اس کو آپ چینج کریں، دوسرا کوئی کام دیکھیں جو آپ کے انٹرسٹ کا ہو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا کام آپ کو سوٹ کرے گا جس میں آپ لانگ رن پلے کر سکتے ہیں، لمبا چل سکتے ہیں اور فوکس ہو کے چل سکتے ہیں، مستقل مزاجی سے ایک اچھے اس میں چل سکتے ہیں. جو یہ بیسک ہے آپ کے سکسیس کی. اگر آپ ایک کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو لانگ رن لے کے نہیں چلتے ہیں، مستقل مزاجی سے نہیں لے کے چلتے ہیں، تو آپ کسی کام میں بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. تو سوچنا آسان ہے، سٹارٹ کرنا آسان ہے، اس کو لے کے کنٹینیو ایک لمبے ٹائم کے لیے اس پہ فوکس رہ کر مستقل مزاجی سے چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بیسیکلی اسی کو فوکس آپ نے کرنا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا. اگر انٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اس کو لمبے عرصے تک نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کا بزنس، کام، جاب، جو بھی کام آپ کا کرنا چاہتے ہیں آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، اس کو آپ ٹرائی کریں. اگر اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اس ٹائمنگ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اس کو آگے لے کے چلیں. اب آ جاتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے آج میں نے ویڈیو بھی بنائی. وہ یہ ہے کہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کی سکلز نہیں سیکھتے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے جلدی اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے اس کام میں
اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو جس دن آپ سٹارٹ کریں اس سے نیکسٹ 30 ڈیز تک آپ نے اس کام کے علاوہ کسی کام کو ٹائم نہیں دینا. 3 چیزیں صرف آپ نے کرنی ہے. نیکسٹ 30 ڈیز تک اچھا کھانا کھانا ہے. جو آپ کھاتے ہیں آپ شیڈول کے حساب سے اپنا کھانا کھائیے, ڈائٹ پہ کمپرومائز نہ کریں, ٹھیک ہے. نمبر 2, رات میں یا جو بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے سونے کا, اس وقت آپ پوری مکمل نیند لیں وداؤٹ اینی ڈسٹربنس 30 ڈیز تک, ٹھیک ہے. اگلے 30 ڈیز تک ڈائٹ اچھی رکھنی ہے اور نیند اچھی رکھنی ہے. اور نیکسٹ 30 ڈیز تک آپ نے اپنے اس کام کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, اگر آپ کا کوئی موبائل فون کا یوز ہے, سوشل میڈیا کا یوز ہے, کہیں ٹریولنگ ہے, دوستوں میں گیدرنگ ہے, کہیں ریلیٹیوز میں آنا جانا ہے, وہ سارے کا سارا آپ نے نیکسٹ 30 ڈیز کے لیے بالکل اوائڈ کرنا ہے, بند کرنا ہے, اور صرف فوکس آپ نے کرنا ہے اس کام کو سیکھنے پر. تو 30 ڈیز تک اگر آپ نے ٹائم دے دیا کسی بھی کام کو, تو آفٹر 30 ڈیز آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں گے. آپ کو کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ خود سے ایک اچھے اس کے اندر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میری آپ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ادھر ادھر سے سننے بغیر سن کر امیجیٹ اس پہ اسٹارٹ نہ لے لیں, اپنا پیسہ ضائع نہ کریں, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. سب سے پہلے جو 2 یا 3 کام ایسے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کی لسٹ بنائیں. نیکسٹ ڈے 2 یا 3 گھنٹے اس کام کے لیے فکس کریں. ان 2 یا 3 گھنٹوں میں ہر کام کو کر کے دیکھیں. جس کام میں اگر آپ نے 3 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے کام کر لیا, وہ آپ کے انٹرسٹ کا کام ہے. جس کام میں آپ کو نیند نہیں آئی, وہ آپ کا انٹرسٹ کا کام ہے. جس کام کے دوران آپ کو کوئی اور ایسی چیز یاد نہیں آئی, تو وہ آپ کا انٹرسٹ کا کام ہے. اس کام کو فوکس کریں, اور اس کے بعد اگلے 30 ڈیز کا پلان کیجئے. اس کام سے ریلیٹڈ اس اسکل کو سیکھیں, نالج کو سیکھیں, علم حاصل کریں اس جو بھی کام آپ نے کرنا اس سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا کہ بس جی میں کر لوں گا اور پھر میں ایسے کر لوں گا. نہیں, ایسا نہیں. ہوا میں کوئی کام نہیں کرنا ہے, سیکھنا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے 30 ڈیز تک. آفٹر 30 ڈیز آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے اندر اس میں چینج آیا ہے. تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ تھی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سیو کریں, شیئر اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں. اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, میں آپ کو رپلائی کروں گا. اور کوئی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں تو آپ اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کر سکتے ہیں. وی ول ٹاک آن دیٹ. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اور میں چاہوں گا کہ مجھے نیکسٹ کمنٹس کے اندر آپ بتائیے کہ کس نے ان آئیڈیاز کے اوپر عمل کرنا, پریکٹیکل کرنا شروع کیا ہے, یا کس کو یہ آئیڈیاز اچھے لگے ہیں. مجھے فیڈ بیک چاہیے آپ سب سے. تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو اچھا لگا, یا آپ کب سے اس کو سٹارٹ کرنے لگیں. یہ 30 ڈیز کا چیلنج ہے جو میں 30 ڈیز چیلنج کو آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو بہت بہت پیار سب کو, میری طرف سے بہت بہت پیار سب کو. اگین بہت شکریہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.